سے پہلے شروعات کرتے ہیں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں۔ ایسا لگتا تھا کہ پاکستان اور بھارت نے اپنے جو اختلافات تھے اس کو ایک بہت ہی ایک ہمارے سامنے ڈینجرس سچویشن پیدا ہوئی، لیکن ڈی ایسکلیشن کے بعد ایک سائے آف ریلیف محسوس کیا گیا، نہ صرف پورے خطے میں بلکہ پوری اقوام عالم میں۔ اس وقت صورتحال ایک دفعہ پھر کشیدہ ہے اور مرکز میں ہے اسرائیل اور ایران کے تنازعات۔ ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جارحیت کا اظہار کرتے ہوئے ایک انسٹیگیٹڈ اٹیک کیا ایران کے اوپر، جس کو یقیناً پاکستان سمیت بہت ساری دنیا کے ممالک اس کی ساورنٹی پہ ایک اٹیک مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی جاتی ہے اور اس وقت یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جہاں تک امریکہ کی بات ہے اور دوسرے اہم ممالک کی بات ہے، امریکہ کا یہ ماننا تھا کہ اسرائیل نے اٹیک سے پہلے ان کو انفارم ضرور کیا تھا، ان کی انفارمیشن میں یہ بات تھی، لیکن اب پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ معاملات ڈی ایسکلیٹ ہوں۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن رہی ہے، کیونکہ جہاں مختلف ممالک اپنے سفارتی تعلقات کے ذریعے اس تنازع کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کئی اہم اس کے اوپر ٹیلی فونک رابطے اور دوسرے رابطے بھی ہوئے۔ کل ہم نے دیکھا کہ دی امریکنز ہیو آلسو کانٹیکٹڈ ترکی، اس کے علاوہ ترکی میں جو کاؤنٹر پارٹ ہیں انہوں نے پاکستان میں بھی کالز کچھ کی ہیں، پاکستان بھی آن ہائی الرٹ ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں صورتحال کشیدہ، یعنی جو پاکستان ایران کا بلوچستان بارڈر ملتا ہے اس کی وجہ سے سپلائی چینز ہیو بین ڈسرپٹڈ، فیول پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مڈل ایسٹرن کانفلکٹس پوری کی پوری گلوبل مارکیٹس کو بھی افیکٹ کر رہا ہے۔ جنگی کارروائی کی بات کی جائے تو ویری انٹرسٹنگلی کچھ مشنز اور کچھ آرسنل ڈپلوائے کر دیا گیا ہے برطانیہ کی طرف سے کسی بھی صورتحال کو نپٹنے کے لیے۔ 20,000 سے زائد جو میزائل فارورڈ کیے گئے تھے یوکرین اور رشیا کے تنازع اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، وہ بھی مشرق وسطیٰ کی طرف ڈائیورٹ کر دیے گئے ہیں، جس کے اوپر یوکرین کا آف کورس ایک رد عمل آیا ہے کہ دے فیل ابینڈنڈ بائی امریکہ اینڈ بائی دا ویسٹرن پاورز۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور کیا اس کا کوئی پرامن نتیجہ نکلے گا۔ اسرائیل اپنی جارحیت سے باز کیوں نہیں آتا؟ کل مختلف فورمز پہ ہم نے دیکھا کہ تمام کے تمام جو عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ اس بات پہ کنڈیشنل کہ اگر ایک ٹو نیشن ٹو اسٹیٹ تھیوری کو اسرائیل مانتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینی ریاست بننے کی ترجیح دی جاتی ہے، تو تمام مسلم ممالک، تمام عرب ممالک کی یقین دہانی کرانے میں حق بجانب ہوں گے کہ اسرائیل کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہمیشہ اسرائیل اس بات کو آڑ بناتے ہوئے اپنی جارحیت کا اظہار کرتا ہے۔ بہت ساری وائسز نے امریکہ میں بھی اس بات کو ریز کیا ہے کہ کیا نیتن یاہو اور ان کی ایڈمنسٹریشن، یعنی اسرائیل کی ایڈمنسٹریشن، امریکہ کو، ویسٹرن پاورز کو ایک ایسی آگ میں، ایک ایسی جنگ میں انوالو کر لیتی ہے جو کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ کی جنگ ہے ہی نہیں۔ دس از اسرائیلز جنگ، اور اسرائیل کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیوں وہ چاہتا ہے؟ بلکہ کئی لوگوں نے تو اس حد تک بڑھ کے کہا کہ 2018 میں جو معاہدے کیے گئے، ایران پہ جو سینکشنز لگائی گئیں یا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کنٹین کرنے کے لیے جو معاہدے کیے گئے، وہ بھی نیتن یاہو کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس کو ریپیل کیا جائے۔ ایک اور صدا جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہ نیتن یاہو کے ہی بیانات کے مطابق وہ چاہیں گے کہ ایران میں ایک رجیم چینج آئے، یعنی پرو ویسٹ کے ایک خیال رکھنے والی، ایک آؤٹ لک رکھنے والی وہاں پہ ایک گورنمنٹ قائم کی جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کین اٹ بی اے ریالٹی؟ دوسری طرف خمینی کو بھی، آیت اللہ خمینی صاحب کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ سو دیٹ از اگین something that is being discussed. Let's involve our experts and take their opinion on it. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جمیل احمد، ایمبیسڈر۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا۔ اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ اویس توحید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے بھی ہونے کا بہت شکریہ اوٹی۔ لیٹ می بگن ود ایمبیسڈر جمیل۔ جمیل صاحب، ٹریول ایڈوائزری آلریڈی پاکستانی زائرین کو دے دی گئی ہے، محرم کا مہینہ آنے والا ہے، بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اطلاعات کے مطابق ریلیجس سائٹس ان ایران ہیو آلسو بن ٹارگیٹڈ۔ کیا کہیں گے اس بدلتی ہوئی صورتحال کو لے کر، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس ویک کچھ بریک تھرو ہو جائے گا تھرو ڈائلاگ؟ آر یو سینگ دیٹ ہیپن؟ جی، پہلے تو جو ایڈوائزری ہے وہ ایک عام سی بات ہے۔ ایسی حالات میں جو کنٹریز ہیں جن کے نیشنز ادھر رہتے ہیں ان کو ایڈوائزری ایشو کرنی ہی چاہیے اور ہمیشہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں بہرحال آج صبح 6:30 بجے جو والیز آف missiles which were fired once again from Iran to Israel and ابھی اس کے ڈیمیج کا، نقصان کا تخمینہ ابھی لگ رہا ہے، لیکن اس نے ہٹ کیے ہیں۔ جو بھی ایران نے
میزائلز لانچ کیے ہیں اس میں سے کئی میزائل وہ ہٹ کرتے رہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کا آئرن ڈوم وغیرہ اتنا کارگر نہیں رہا, حالانکہ جارڈن بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے, وہ بھی ان میزائلز کو نیوٹرلائز کر رہا ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں اگلے ہفتے میں جو اس وقت ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے, یہ آج ختم ہو سکتی ہے جنگ اگر اسرائیل یہ اناؤنس کر دے کہ نو مور اٹیک آن ایران, اور اگر نیتن یاہو اور ساتھ میں ایون سپورٹڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ایران انریچمنٹ جو ہمارا 2015 کا اوباما کے زمانے میں JCPOA یعنی کہ نیوکلیئر ریکارڈ تھا وہ برقرار کر دیتے ہیں, اور جو 3.7% انریچمنٹ ہے اس کو وہ برقرار رکھیں اپنا اس کے پیسفل پرپس کے لیے اور سویلین پرپس کے لیے, تو ایران کو میرے اپنے تجزیے کے مطابق کوئی اس کو مذائقہ نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے ایران کی جو اس وقت صورتحال ہے ریزسٹنس تو اپنی جگہ پہ وہ دے رہا ہے, لیکن جو مقابلہ ہے آرسنس کا, جو طاقت کا, جس طریقے سے 700 ٹارگٹس پہ حملہ کیا گیا اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم پورا ختم تقریباً کر دیا گیا, نیوٹرلائز کر دیا ایران کا, اور ڈیلی جو جہاز آ رہے ہیں دندناتے پھر رہے ہیں ان کی فضاؤں میں, تو وہ تمام سلسلہ جو ہے اگر زیادہ دیر تک جاری رہا تو 2000 میسائلز ہیں ایران کے پاس, اور ایران اس کو بڑے محتاط طریقے سے استعمال کر رہا ہے. مزید 20-25 دن چل جائے گا تو ایران کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کنکلوڈنگ میرے ریمارکس یہ ہیں اس سوال کے جواب میں کہ ایران کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, اور یہی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں اگر آج, لیکن نیتن یاہو اناؤنس نہیں کرنے لگے. نیتن یاہو کہتے ہیں یہ خواب بہت عرصے سے تھا, اگر آپ تاریخ میں جائیں تو یہ تو پھر میں اس تاریخ کو جوڑ دوں گا 1897 سے جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی سوئٹزرلینڈ میں, اور وہاں سے جب گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ آیا, اسرائیل بنا, پھر قبضہ کیا فلسطین کے حوالے سے. رائٹ, لیکن سر اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں نہ بھی دیکھیں, اگر ہم پچھلے 5 سال کی ونڈو میں دیکھیں, اسرائیل نے کبھی فورتھ کمنگ ایٹیٹیوڈ شو نہیں کیا گیا ہے ٹورڈز لانگ ٹرم پیس. جب وہ غازہ کی طرف بھی سیز فائر اناؤنس کرتے ہیں امریکی پریشر کے بعد, اس کو بھی وائلیٹ کیا جاتا ہے, ایڈ کو پہنچنے نہیں دیا جاتا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ isn't this the highest level of hypocrisy کہ ایک طرف وہ ایران پہ اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, اور اپنا کبھی بھی موازنہ کرنے کے لیے کبھی بھی اس کو سبمٹ نہیں کرتے کہ ہاؤ ایور مچ آرسنل ڈو دے ہیو, دے آر ویری بوسفل اباؤٹ اٹ. وہ جہاں اپنی ڈیفense کو اور اپنی سوورنٹی کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دے ٹینڈ ٹو پلے وکٹم, کہ وی آر ڈوئنگ دس ان سیلف ڈیفense. دس از اوپن ہپوکریسی اینڈ دا ورلڈ از ویکنگ اپ ٹو دیٹ. تو کیا اسرائیل پہ پریشر بنا پائے گی دنیا؟ اسرائیل پہ پریشر اس وقت تک نہیں بنا پائے گی جب تک کہ اسرائیلی کہتے رہیں گے اور امریکنز کہتے رہیں گے کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل. تو جب تک یہ بات رہے گی اس کا مطلب کیا ہوا, اور یہ بہت سارے کابرین نے یہ کہا ہوا ہے امریکہ میں بھی اور اسرائیل میں بھی. تو جب تک یہ سلسلہ رہا اس کا مطلب ان کی ہم آہنگی جاری رہے گی اور ان کی کوآپریشن. اور آپ دیکھ لیں آج بھی امریکہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ اسرائیل اپنے طور پر حملے کر رہا ہے, لیکن جو میسائلس ادھر سے فائر ہو رہی ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے رپورٹڈلی یا ان کے وارشپ بھی جو اس میں ان کے نظام ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. وارشپ موجود ہیں اپنے بدستور. آپ نے ابھی تو بتایا اپنے انٹرو میں کہ میسائلس جو ہیں وہ شفٹ کیے جا رہے ہیں یوکرین سے اس طرف. تو جو اگر سپورٹ نہ ہو تو اسرائیل تو زیادہ کیا 2 ہفتے نہیں ٹھہر سکتا. تمام جو طاقتیں اس کے موجود ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں اس گفتگو کو اوٹی کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. اویس, آپ کیا سمجھتے ہیں مشرق وسطیٰ کے آپسی تعلقات بھی کافی پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کل عراقی پریزیڈنٹ کی طرف سے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے ٹورڈز ایران, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آل دی ادر GCC کنٹریز نے اس کو کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے, اس کو کنڈیم کیا ہے, دا وے ایران از بینگ ٹارگیٹڈ. کیا یہ باتیں رسمی کنڈیمنگ کے بیونڈ بھی جائیں گی؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی صورتحال, ایک نئی ایکویژن مشرق وسطیٰ میں ابھر رہی ہے؟ دیکھیے بہت ہی زیادہ گھمبیر صورتحال ہے, بہت ہی خطرناک صورتحال ہے, اور نیتن یاہو کا جو موت کا کھیل ہے جو غزہ کے اندر وہ پچھلے 2.25 سال سے کھیل رہے ہیں اسرائیلی فوج کے اس توسط سے, وہی اب کھیل لے کے جا رہے ہیں, ڈیتھ ٹریپ لے کے جا رہے ہیں ایران کے اندر. اور ایران میں 1979 سے جب اسلامک ریولوشن آیا تھا تو امریکہ کے ساتھ بھی دشمنی اسی وقت ہو گئی تھی جب خمینی صاحب کا اسلامک ریولوشن آیا تھا, اور شہنشاہ ایران
جو ہے وہ ایگزائل میں چلے گئے تھے اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا، اور اسی وقت سے اسرائیل کے ساتھ بھی. اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں عرب دنیا کے اندر یا مسلم دنیا کے اندر ایران ایک ایسا ملک ہے جو فرنٹ لائن پہ ان کو چیلنج کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کا نیوکلیر پروگرام کئی دہائیوں سے یہ تو بات وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ایران جو ہے NPT نیوکلیر پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے، اسرائیل نہیں ہے. ایران نے 2015 کے بعد، جس کا جمیل صاحب ذکر کر رہے تھے، جو نیوکلیر ٹاکس ڈیل ہوئی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران، اس میں انہوں نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے IAEA، اس کے انسپیکٹرز کو، ان کے ایگزامنرز کو کھلی اجازت دی تھی کہ آپ آ کے وزٹ کریں. اسرائیل کی جو اٹامک پلان ہے اس کو کسی نے وزٹ نہیں کیا ہے. تو یہ دوگلی پالیسی ہے، یہ ایک ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران دیکھیں کمزور ہے. ایران کمزور کیوں ہے یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ بشار الاسد کی رجیم شام کے اندر چینج ہو گئی ہے. حزب اللہ کے حسن نصر اللہ اور ان کے بہت سارے لیڈران کے ایلیمنیٹ ہونے کے بعد لبنان کے اندر وہ ایران کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا مڈل ایسٹ کے اندر، کیونکہ آنگن یعنی کہ بارڈر ملتا تھا لبنان کا اسرائیل کے ساتھ، اور دوسری طرف شام کے اندر بشار الاسد کی جنگ لڑ رہے تھے ایران اور رشیا نے ایران کا ساتھ نہیں دیا، وہ یوکرین کی جنگ میں مصروف تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ عراق کے اندر بھی سمجھنے والی بات ہے کہ ایران کے ساتھ ایران کا مڈل ایسٹ کے اندر جو ملیٹنٹ انفلوئنس تھا یا ملٹری انفلوئنس تھا وہ تھا عراق، اس کے بعد شام اگر آپ نقشہ دیکھیں، اور پھر لبنان. اب لبنان کے اندر وہ ڈیمینش ہو گیا، اسی طرح شام کے اندر وہ کمزور ہو گئے. عراق کے اندر ایک جو رولنگ فارمولا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور ان کے پرائم منسٹر شیعہ ہوتے ہیں، سنی صدر کرد ہوتے ہیں، وہ ایک الگ فارمولا ہے، اور ان کی انکلیشن تہران کی طرف ہے. اور درجنوں شیعہ بیک جو ملیشیاز ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کمزور ہیں اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی اسی کمزوری کی بنیاد پہ جب وہ ڈیفینسو پہ تھے تو اسرائیل نے یہ حملہ کیا. اور دوسری جانب دیکھیے نا، جمعے کی الگ صبح کو یہ اٹیک کیا 200 جیٹ فائٹر سے، اور 2 روز کے بعد عمان کے اندر امریکہ اور ایران کی ٹاکس ہونی تھی، نیوکلیر ٹاکس. تو ایکسپرٹس کا تو ماننا یہ ہے، اور ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ تو نتن یاہو نے ایٹمی پروگرام کے بجائے جو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا ایٹامک پلان میں نے تباہ کرنا ہے اور اسرائیل نے تباہ کرنا ہے ایران کا، انہوں نے تو قتل کر دیا، کل کر دیا جو امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدہ ہونا تھا. تو ایران کا اس میں تو کوئی قصور جو ایک ممکنہ ایبسلیوٹلی یو رائٹ. اور جو میں نے شروع میں بھی انٹرو میں بھی کہا کہ 2018 میں ہونے والے معاہدے اور یہ ڈائلاگز آگے بڑھ رہے تھے، وہ آلریڈی مذاکرات کی ٹیبل پہ لوگ موجود تھے، بلکہ اس اٹیک نے اس پورے پروسیس کو ڈیٹیل کی ہے. جی 2018 کی بات نہیں ہے یہ. 2018 میں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا تھا معاہدے کو نیوکلیر ٹاکس میں. یہ تو ابھی 5 راؤنڈ ہو چکے تھے، اور وہ عمان کے اندر ہو رہے تھے. 6واں جو راؤنڈ آف ٹاکس تھا جس کا ٹرمپ اس وقت ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو بہت موقع دیے اور انہوں نے ڈیل اسٹرائک نہیں کی. تو یہ جو عمان کے اندر اتوار کو ہونے تھے اس سے قبل یعنی کہ کل کے روز ہونے تھے، وہ تو تعطل میں پڑ گیا، وہ تو کھٹائی میں پڑ گیا. اس وقت بھی ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہیں، لیکن کیا اس وقت کمزوری کی پوزیشن سے آئیں گے جس وقت فرانس یوکے اوٹی ویری کوئک کویسچن بیکاز the segment will be crisp. مجھے یہ بتائیے گا کہ I just want to take a quick overview from both of you about the politics in both the countries. ایک بات جو بار بار کہی جا رہی ہے، اوٹی فرسٹ کویسچن ٹو یو، مجھے بتائیے کہ کیا یہ صورتحال جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت ایٹ اے ویکر سٹانس ہے ایران when it comes to its military might، کیا ایک رجیم چینج ممکن ہے اس وقت ایران میں، کیونکہ اس کی بھی آواز لگائی جا رہی ہے؟ دیکھیے اسی طرح اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ایران کے اندر جو ہے اندر انسانی حقوق کی پابندی کے جو ہے وہ معاملات ہیں، خواتین کے حقوق کا معاملات ہے، لیکن اتنی کوئی بڑی اپوزیشن موجود نہیں ہے جس کے ذریعے یہ رجیم چینج کیا جائے. یہ بھی ایک عجیب سا ڈرامے کی والی بات ہے. اسٹرانگ اس وقت ایران کی حکومت ہے، اور 2010 کے
آپ دیکھیں کہ ویسٹرن ورلڈ نے $100 ارب کے انکسارات منجمد کر دیے 2010 سے کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ایک ریزیلنس شو کی ایران نے، اور وہ اس وقت عالمی سطح پر کھڑا ہوا ہے، ایران رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئل گیس ریزروز ہیں، تیسرے نمبر پہ آئل ریزروائرز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہاں ڈائسپورا کے اندر بہت بڑی ہے، اور بیرون ملک ہوگی اس طرح کی موومنٹ، اور چھوٹی چھوٹی موومنٹ ہیں یورپ کے اندر بھی ہے اور امریکہ کے اندر بھی ہے۔ کیا یہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس وقت ایران کا خطہ الٹ دیں گے؟ میں نہیں سمجھتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیتن یاہو کا بہانہ ہے غلط ہے۔ جی بالکل صحیح۔ جمیل صاحب آپ کی طرف لانا چاہوں گی مائی کویسچن ٹو یو وڈ بی اباؤٹ اسرائیل۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اکثر ڈکٹیٹرز کیا کرتے ہیں، اکثر چھوٹے لیڈرز کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کسی ڈسٹریکشن میں رکھتے ہیں، اسرائیل کا یہ جو اتنا ڈھنڈورا ہے کہ اس کی ڈیفنس، اس کی ساورنٹی خطرے میں ہے، اٹ میکس نیتن یاہو آلموسٹ they can't really get rid of him in the local politics۔ حالانکہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں فراڈ کے، کرپشن کے، ایک زائنسٹ موومنٹ کو اور زائنسٹ منسٹرز کو لانے کے، پورا کا پورا سسٹم کو ریڈیکلائز کرنے کے۔ سو ود ان اسرائیل ڈز ہی ہیو اینی اپوزیشن؟ کیا سینر وائسز جو دیکھ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ نیتن یاہو کی پالیسی میں دنیا میں اینٹی سیمیٹزم کو ہوا دی ہے، لوگوں کو اسرائیل اور جوز کے خلاف کیا ہے، کیا وہاں پہ کوئی آلٹرنیٹیوز موجود ہیں؟ نہیں، آلٹرنیٹو تو موجود ہیں، لیکن ہم اس کو ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ ان کی پولیٹیکل اپوزیشن کو کیا ایران میں یا کیا اسرائیل میں کوئی ایسی آواز یا ایسی تحریک یا ایسی اپوزیشن ہے کہ ایران پہ حملہ نہ کیا جائے۔ وہ سارے ایک ہیں، مطلب پوری قوم ایک ہے کہ ایران پہ حملہ کیا جائے، تو لہٰذا اس پوائنٹ پر تو نیتن یاہو کو پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ باقی اس کے علاوہ اس کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، ظاہر ہے، اور وہ اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ پرولونگ کریں، کیونکہ جب وہ اتریں گے تو سیدھا جیل میں جائیں گے۔ لیکن وہ یہ صرف یہ پہلو اس معاملے میں زیادہ کارگر نہیں ہے۔ اگر اسرائیلیوں سے پوچھا جائے تو سارے کے سارے یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ جی نیوٹرلائز کیا جائے ایران کو، کیونکہ ایران ایک واحد قوت ہے جو کہ سامنے کھڑی ہوئی ہے اسرائیل کے شروع سے، اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے اس میں بھی اگر کوئی قدغن لگاتی ہے تو وہ صرف ایران ہے، اور کوئی ملک کھڑے نہیں ہوتا ہے۔ OIC کنٹریز کو سربراہوں کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، 21 تاریخ کو انہوں نے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا بلا لیا۔ OIC نے اس سے پہلے کچھ نہیں کیا، اب بھی نہیں کچھ کر سکے گی۔ تو لہٰذا ایران کو تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے نا، اور ایران کو اپنے قوت بازو کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اور اسی سے وہ مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا۔ ایران کو سمجھا اسرائیل نے کہ اب تر لقمہ ہے، نگل جاؤ اس کو، کیونکہ ایکسیس آف ریزسٹنس ختم ہو گئی، جس طرح کہ ابھی توحید صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان کا لبنان والا معاملہ ختم ہو گیا، سیریا کا ختم ہو گیا، عراق کا ختم ہو گیا، حماس کا ختم ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ بس یہ موقع اچھا ہے۔ لیکن اس سے ایک آخری لائن میں بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنانے لگا ہے 60 دن کے اندر، اور اسی لیے وہ 60 دن دیے گئے تھے۔ جی بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ۔ امبیسڈر جمیل صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بدلتی ہوئی صورتحال ہے، US نے ہنٹ کیا ہے کہ یہ انوالو ہونے کے بعد اس معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے گا۔ جمیل صاحب کے مطابق، OT کے مطابق، بریک تھرو ابھی چند گھنٹوں میں یا آنے والے کچھ دنوں میں متوقع ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال کافی پیچیدہ ہے، اور صبح آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میزائلز کا ایکسچینج ہوا ہے، ایک فریش والی آف اٹیک ایران کی طرف سے اسرائیل کو کیا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ ہم اگلے پروگرام میں ضرور کور کریں گے۔